مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج حوت سٹار پیسکس، تاریخ پیدائش 19 فروری سے 20 مارچ تک۔ سب سے پہلے بات کروں گا میں دو بہت اہم، یعنی کہ آپ کے سٹار کی صدقہ اور پڑھائی میں نے ویڈیو کے اینڈ میں رکھی ہے، وہ لازمی سن لیجئے گا۔ دوسرا، میں جو ہورسکوپ بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر جادو ٹونے کے اثرات نہیں ہیں، جن پر جادو ٹونا نہیں ہے، جن پر ہوگا ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ تو بزنس مین حضرات، ایک ریڈی والے سے لے کے ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ تجارت کرتا ہے، چیز لیتا ہے بیچتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ درمیانہ سا ہوگا، بہت زیادہ اچھا بھی نہیں، بہت زیادہ برا بھی نہیں۔ ہاں، آپ لوگوں کے لیے جو آپ نے مال ادھار دیا ہے اس کے پیسے آپ کو اس مہینے میں کافی ملنے کے چانسز ہیں، ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ان سے پیسے ملیں گے۔ نیا قرض جو ہے اگر آپ اپلائی کریں گے اپنے کاروبار کے لیے وہ بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس مہینے ترقی ہونے کے چانسز ہیں، بس اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں اور لوگوں کے کام کے اندر ٹانگ نہ اڑائیں، تو آپ کے لیے یہ مہینہ کافی بہترین ثابت ہوگا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے اپنے روزگار کی تلاش میں نکلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ تو آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے اللہ کو یاد کر کے باہر نکلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے بہت زیادہ چانس ہیں بہت اچھی نوکری ملنے کے۔ تو آپ کو یہ مہینہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ کاروبار میں شراکت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا نہیں ہوگا، آپ کو چاہیے کہ دیکھ بھال کر کریں یا نہ کریں، زیادہ بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ نہ کریں۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے، آپ کو اپلائی کر دینا چاہیے۔ ملکی حالات اور کرونا کے پیش نظر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آنے والے وقت میں 1.5 سے 2 مہینے بعد حالات تبدیل ہو سکتے ہیں مکمل، تو آپ کو چاہیے اسی مہینے اپلائی کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بن جائے گا۔ جو لوگ چھٹی آئے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ان چیزوں کو دیکھیں، اگر چھٹی آئے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ جنوری کے مہینے تک واپس چلے جائیں، کیونکہ فروری کے مہینے میں یا جنوری کے اینڈ میں حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں کرونا کی وجہ سے، اور ویسے بھی کچھ حالات ایسے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو واپس جانے میں پرابلم ہوگی، تو اس لیے کوشش کریں کہ اس مہینے یا جنوری میں واپس چلے جائیں۔ اب بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ لوگوں کے لیے مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کے رشتہ ہونے کے چانسز اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ہے، رشتہ داروں میں بھی اور باہر بھی، دونوں جگہ کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب بات کرتا ہوں ان میری بہنوں کی، بچیوں کی جو بے اولاد ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس مہینے کے شروع میں اپنا علاج شروع کروائیں۔ یہ مہینہ آپ کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ بہت عرصے بعد ایسے مہینے آتے ہیں جو کہ بے اولاد لوگوں کے لیے کسی ایک چیز کے لیے بہت اچھے ہوں۔ یہ مہینہ بے اولاد لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ۔ آپ کو اس دوائی سے بھی شفا مل سکتی ہے جو دوائی پچھلے 6 سال سے کھا رہے ہوں اور آپ کو فاقہ نہ ہو۔ آپ کو گلی کی نکر میں بیٹھے ہوئے ایک حکیم سے شفا مل سکتی ہے۔ اللہ کی ذات نے صرف بہانہ ڈھونڈنا ہے شفا دینے کا، یاد رکھیے گا۔ اس مہینے میں آپ کو چاہیے کہ مہینے کے شروع میں ہی اپنا علاج کروائیں، چاہے وہ مرد کے اندر پرابلم ہے چاہے عورت کے اندر پرابلم ہے۔ اور مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنے نخرے ذرا چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پر ایک چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ اپنی رپورٹ وغیرہ نہیں کرواتے یا وہ الٹا باتیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بچیاں بیچاریاں دوائیاں کھا کھا کے، ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ دوائیاں کھا کھا کے بیمار ہو جاتی ہیں، مرد اپنی جگہ اپنی اکڑ میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس مہینے ایسا کچھ نہ کیجیے گا، ایک دفعہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے قدم بڑھائیں۔ شروع کے پہلے دنوں کے اندر ہی اگر آپ کریں تو یہ مہینہ 100% آپ کو فائدہ دے گا۔ بے اولاد لوگوں کے لیے مہینہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، میرا رب العزت کسی بھی چیز سے شفا دے دیتا ہے، بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا۔ گھریلو معاملات آپ کے اس مہینے جو ہیں وہ درمیانے سے رہیں گے، نہ بہت برے نہ بہت اچھے۔ تو آپ کو چاہیے درمیانہ سا اپنے ماحول کو رکھیں، غصہ نہ کریں اور لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں، تو یہ مہینہ آپ کے لیے درمیانہ رہے گا۔ ورنہ یہ مہینہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ لڑائیاں لے کر آئے گا۔ وہ ہوگا صرف آپ کی بے وقوفیوں کی وجہ سے، آپ کی زبان درازی کی وجہ سے،
آپ کے غیروں پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے، اپنوں پر کم بھروسہ کرنا، غیروں پر زیادہ کرنا، اس وجہ سے آپ کے معاملات بگڑ سکتے ہیں، ورنہ یہ مہینہ درمیانہ رہے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی، دسمبر کے مہینہ اور اس میں آنے والے دونوں اسلامی مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے 12 سٹار اور برجوں کی، میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔ جی، تو اب آپ کے صدقے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامی مہینے جمادی الاول کے بارے میں۔ جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا تو آپ نے دیکھ لے، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مثلا آج چاند چڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ چاند کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک یاد رکھیے گا کہ چاند بہت اہمیت رکھتا ہے، مہینے کا شروعات اس سے ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو اچھے سے دیکھ کر اس کے پڑھائی کریں تو پورا مہینہ بہت اعلیٰ گزرتا ہے۔ ہماری زندگی میں 2 مہینے آتے ہیں، ایک انگلش اور ایک عربی، تو ہمیں دونوں کو اگر کور کر لیں تو پورے مہینے کے اندر بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے، بہت سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، تو ان کے صدقے دینے سے بہت زیادہ انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں جمادی الاول کی۔ جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا تو آپ کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ 100% آپ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر اس جگہ پر جائیں، یعنی چھت پر یا کسی ایسی جگہ پر، بالکونی پر، جہاں سے آپ کو چاند نظر آئے۔ تو جب آپ نے چاند کو دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے چاند کو دیکھنے سے پہلے آپ نے ورد کرنا ہے یا وہابوں کا 114 بار اور یا ودودوں کا 101 بار۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند کو دیکھنے کے فوراً بعد آپ کے پاس کاپی ہو نماز والی جو ہوتی ہے، یا موبائل کے اوپر آپ اوپن کر لیں سورہ فاتحہ۔ تو یہاں پر چیز ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ حساب لگاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چاند کو دیکھنے کے بعد کیا دیکھنا افضل ہے۔ تو چاند کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا آپ لوگوں کے ستارے میں بہت افضل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چاند کو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کاپی یا موبائل کے اوپر آپ نے سورہ فاتحہ اوپن کر لینی۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے بچے پڑھتے ہیں، انگلی رکھ کے نا۔ تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے۔ اول آخر درود ابراہیمی ہونا بہت ضروری ہے جب دعا آپ کریں۔ تو دعا کرنے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ نہیں مانگنا کسی اور کی ذات کے لیے سوائے اپنی ذات کی۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے صرف دعا کرنی ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے رشتہ دار، والدین، بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگنا۔ یہ دعا ہوتی ہے صرف اپنی ذات کی، یہ کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اس میں کسی اور کو شامل کریں تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں۔ تو سیدھی بات ہے، کسی جگہ پر انسان کو سیلفش ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ آپ سمجھ لیں کہ سیلفش ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہی صرف اپنی ذات کی ہیں۔ تو یہاں پر بڑا دل کرنا، یہ چیز نہ کیجیے گا، کام نہیں ہوگا۔ تو اپنی ذات کے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ جب تک دنیاوی دولت نہ ہو انسان نیکی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو دنیاوی دولت کمانا بہت ضروری ہے۔ تو کہنا ہے یا رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، میرے لیے دنیاوی دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیں، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے۔ یعنی اس طرح کے الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یہ اپنی دعا مکمل کرنی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا اسلامی مہینے کا طریقہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم دسمبر کے مہینے میں۔ تو دسمبر کے مہینے کا سب سے پہلے میں بتانے لگا ہوں مرد حضرات کا۔ دسمبر کے شروع کے مہینے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے دنوں کے اندر 5 چھٹانک بڑا گوشت لینا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس، یہاں ذہن میں رکھیے گا لینے سے پہلے، اگر آپ کے پاس نزدیک نہر، دریا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہاں اب آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے بڑے گوشت کا قیمہ لینا ہے۔ قیمہ لینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے چلے جانا ہے دریا پر، یا اپنے گھر سے اگر آپ وہاں پر نظر پڑتی ہے لوگ دیکھتے ہیں تو اپنے گھر پہ ہی قیمہ لینے کے بعد اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد آپ نے جا کر بہتے ہوئے پانی میں وہ پھینکنا ہے۔ اور اگر وہاں پر زیادہ مناسب ہے جا کر کریں، جس جگہ پر دریا ہو، نہر ہو، چلتا ہوا پانی ہو، صاف پانی ہو، وہاں پر جا کر اپنے سر سے وار کر پھینکیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔
اگر یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ نے قیمہ نہیں لینا، پھر قیمے کی طرح کا بنوانا ہے مگر تھوڑی سی بڑی بوٹی ہوگی جو کہ جانور کو نظر آئے، آرام سے اٹھا سکے، پھر آپ نے وہ لینا ہے اور پھر کسی ویرانے میں 7 دفعہ وار کر آپ نے پھینکنا ہے، تو یہ آپ کا صدقہ ہوگا۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے المالکو یا وکیلو 328 بار، یہ آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا ورد ہوگا۔ اور آپ چلتے پھرتے اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں گے، پھر دن کے اندر آپ نے یہی المالکو یا وکیلو پڑھنا ہے، مگر بغیر کسی گنتی کے، بغیر وضو کے، وضو ہو یعنی کہ نہ ہو، اللہ کا نام ہے کسی بھی صورت میں لیا جا سکتا ہے، تو بغیر وضو کے آپ یہ اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دونوں چیزیں کرنے سے اور یہ وہ کرنے سے آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، بشرطے کہ پھر بتا رہا ہوں جادو کے اثرات آپ کے گھر پہ نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کی۔ تو بیٹا آپ لوگوں کا دسمبر کا جو مہینے کا صدقہ بنتا ہے، چاند کا جو میں نے بتا دیا ہے وہ ویسے ہی رہے گا، مگر یہاں پر آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کہ آپ جب یہ چیز کریں گے تو تصور آپ کریں گے اپنے کمانے والوں کا، ٹھیک ہے؟ جب آپ دعا کریں گے نا چاند دیکھنے کے بعد، تو آپ کے تصور میں کمانے والے، یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر 5 مرد ہیں، ان میں سے ایک مرد کماتا ہے آپ کا شوہر، تو آپ ایک کو سامنے لائیں گے کہ اس کے ذریعے یہ اللہ عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کے گھر میں 6 مرد ہیں اور اس میں سے 6 کے 6 کماتے ہیں اور ان کے ذریعے آپ ایسا کریں گی، مگر صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کا نہیں جو آپ کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کا میاں ہے، آپ کے دیور اور جیٹھ ہیں، وہ اپنے اپنے گھر والے ہیں، تو وہ اگر آپ کو اپنے اپنے گھر میں دیتے ہیں تو آپ نے صرف ان کا تصور کرنا ہے۔ جیسے آپ کا شوہر ہے وہ صرف آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، مگر گھر کے اندر کافی لوگ موجود ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھر، تو ان کا نہیں، صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں اور لا کر دے سکتے ہیں، صرف ان کو سامنے تصور رکھنا ہے اور پھر کہنا ہے یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے۔ مگر جب آپ یہ منہ سے ادا کریں تو تصور میں آپ کے وہ مرد موجود ہوں، ان کے ذریعے آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، مگر تصور میں ہوگا کہ ان کے ذریعے عطا فرمائے۔ تو اس طرح آپ یہ اپنے چاند کی دعا اس طرح مکمل کریں گی۔ دسمبر کے مہینے میں شروع میں ہی آپ پہلے 3 دن صدقہ دیں گی انڈے کا، ایک انڈا اپنے سر سے 7 بار وار کے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس کے سر سے بھی واریں، یعنی عورتیں کوشش کریں کہ جتنی آپ کی بیٹیاں ہیں، اگر 1 ہے 2 ہے 3 ہے تو اپنے سر سے اور پہلے ان کے سر سے وار لینا ہے، کیونکہ دولت جو ہوتی ہے وہ عورت کے نصیب کی ہوتی ہے، تو اگر گھر میں دولت آنی ہے تو آپ کے گھر کے نصیب میں، آپ کی بیٹیوں کے نصیب کی، آپ کے نصیب کی آئے گی، تو آپ نے ان بچیوں کے سر سے وار لینا ہے، پھر اس کے بعد اپنے سر سے وار کر باہر گلی میں پھینک دینا ہے۔ رات کے وقت پھینکیں تاکہ آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی وقت بھی کر سکتی ہیں، مگر آج کا ماحول بہت برا ہے، انسان 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں جادو ٹونا کرنے لگ گیا ہے، تو عورتوں پر تو ویسے بھی بڑی جلدی الزام لگتے ہیں، تو الزام سے بچنا ہے، وقت کی پابندی نہیں۔ اس وقت پھینکیں جب آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز جو ہے اس میں آپ نے فجر کے فرضوں کے بعد آپ کی پڑھائی ہے ستارے کی، جو کہ 11 بار درود ابراہیمی اول، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا قدوسو یا رحمانو 313 بار، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی، پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد آپ دن کے اندر جب بھی آپ کا مائنڈ میں آئے، آپ نے اس وقت یہ لاتعداد پڑھنا ہے، یعنی گن کے نہیں پڑھنا بالکل بھی، تسبیح تو بالکل نہیں پکڑنی، اور یہ پڑھائی صرف فجر کے بعد ہی کرنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ ظہر، عصر، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی آپ کریں، پڑھ سکتے ہیں مگر 313 بار نہیں پڑھ سکتے، یہ صرف فجر کے بعد ہی پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ لاتعداد پڑھیں گی، جب بھی آپ کو ذہن میں آئے آپ یہ اس طرح یہ پڑھائی کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ پڑھائی کریں اس مہینے کے اندر۔ یاد رکھیے گا، لاسٹ میں ایک بات بتا رہا ہوں، آخری مہینہ ہے، بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس مہینے کی یعنی کہ جنوری کے مہینے کی بہت جلدی ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد ویڈیو اپلوڈ کروں مہینہ شروع ہونے سے پہلے،
کیونکہ اگلا سال آنے والا ہے اور مجھے اس سال کے مطابق آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ پورا سال کس طرح بہترین گزرے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تھوڑی سی مشکل بھی ہوگی، اس میں کچھ مثلا میں کوشش کروں گا کہ ہر طرح سے ستاروں کی جنات کے مطابق جادو ٹونے کا ایک سارا کور کر کے وہ ویڈیو اپلوڈ کروں، تاکہ آپ لوگ اگلا سال شروع ہونے سے پہلے اس چیز کو کور کریں، تاکہ اگلا سال آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین گزرے، پریشانیاں دور ہوں، گھریلو معاملات ٹھیک ہوں۔ تو دعا کیجئے کہ مجھے اللہ کی ذات ہمت دے، اور ٹائم کی پابندی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے مجھے، تبھی میری ویڈیو تھوڑی سی لیٹ آتی ہیں۔ تو دعا کریں کہ میں اللہ کی ذات ہمت دے اور تھوڑا سا ٹائم ملے مجھے، اور میں جلدی سے جلدی اپلوڈ کروں گا، وہ اپلوڈ کرنی بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے سال کی بھی بہترین ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو، تو اس کے مطابق آپ عمل کیجیے گا۔ میری تھوڑی سی ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں، مگر کوشش ہوتی ہے کہ میں تفصیل سے آپ کو کوئی چیز سمجھا سکوں۔ صرف سٹار کے بارے میں بتا دینا کافی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں حل بتانا بھی ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑی میری ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔